مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال الله جل وعلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس الہ العالمین کے بے شمار احسانات ہم انسانوں پر ہیں، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں نازل فرمائی، حق کو واضح فرما دیا، باطل کو واضح کر دیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر جنہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو اس امت تک مکمل طور پہ بغیر کسی خیانت کے، بغیر کسی کوتاہی کے پہنچایا۔ خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے بتایا تھا کہ شیطان کے وسوسے کیا ہیں اور اس وسوسوں میں پڑنے کا سبب کیا بنتا ہے۔ اسی طریقے سے صرف اسباب ہی ضروری نہیں ہے جاننا، بلکہ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ شیطانی وسوسہ ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ شیطان تو اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قد ایئس ان یعبد فی بلدکم ھذا، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی، ولیکن ستکون له طاعۃ فی بعض ما تحتقرون من اعمالکم فیرضی بها، لیکن بعض اعمال میں تم لوگ اس کی پیروی کرو گے جسے تم حقیر سمجھ رہے ہوگے، لیکن وہ شیطان اس عمل سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ شیطان کی دشمنی، جیسا کہ ہم نے بتایا، یہ کوئی نئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ اس کی تار آدم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ جب اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اپنے آپ کو عظیم جانا، اپنے آپ کو بڑا جانا، کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین،
کہ اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے یہ اعتراض کیا کہ آگ کی فطرت اونچی ہوتی ہے، مٹی کی فطرت نیچی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو جتنا فائدہ اللہ نے مٹی میں رکھا ہے آگ میں اتنا فائدہ نہیں ہے۔ مٹی کسی چیز کو بنانے کا ذریعہ بنتی ہے، مٹی سے اللہ تبارک و تعالی زندگی کو پیدا فرماتا ہے۔ مٹی انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، لیکن آگ کسی انسان کو خاکستر کرنے کے لیے، تباہی اور فساد مچانے کے لیے ہوتی ہے۔ آگ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ مٹی کے جتنے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں مٹی کے اندر، شاید کہ آگ میں نہ رکھی ہو۔ شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی تھی، قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، کہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں تیرے بندے کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ نے مہلت بھی دی، لیکن یہی بات ہے کہ شیطان پھر مختلف دروازوں سے ہمارے پاس آیا۔ جب اس نے اس قوم کے اندر شرک پرستی کو رائج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، لیکن شیطان بھی باز آنے والا نہ تھا۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دوسرے دروازے تلاش کیے، دوسرے خطرناک دروازوں کو تلاشا، اور ان دروازوں سے امت مسلمہ کو اور اس انسانیت کو گمراہ کرنے کی اس نے کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چند اسباب پر ہم نظر ڈال لیں کہ ان سببوں پر شیطان کس طریقے سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً ہم شیطان کے وسوسوں سے بہت حد تک بچ جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جس سے منع کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکروا فی مخلوقات اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ ہمیں اس بات سے روک دیا گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کریں۔ ہماری عقل اتنی کامل نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل طور پر جان سکیں۔ ہم اللہ کو اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا، اور جتنا نہ بتایا اس میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل ضرور دی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اللہ نے جو تخلیقیں اس دنیا کے اندر رکھی ہیں ان کے بارے میں ہم غور و فکر کریں۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان پختہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین مکمل ہوگا۔ لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنے لگیں گے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، ہم ملحد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بہت بری باتیں ڈالتا ہے، بہت گندی باتیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ان چیزوں کے اوپر تمہارا ایمان ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے منہ میں آگ کے انگارے ڈالے جائیں۔ یہ ہمیں زیادہ پسند ہے کہ شیطان ہمارے ذہن میں جو خیالات، جو وسوسے ڈالتا ہے، ہم اسے اپنی زبان سے بیان کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک صریح الایمان، یہی خالص ایمان ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسہ کے بارے میں سوال کیا گیا، سئل عن الوسوسہ فقال تلک محض الایمان، وسوسہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی خالص ایمان ہے کہ شیطان آپ کے پاس آتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط خیالات ڈالتا ہے، اللہ کے صفات کے بارے میں تفکر کرنے پر ابھارتا ہے،
لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ ہم ان خیالات کو جھٹکے اسے اپنی زبان پر نہ لائیں اور نہ ہی کسی سے اس کے بارے میں ذکر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عراقی تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے یہ سوال کیا تو میں نے اپنی کانوں کو اپنی انگلیوں میں ڈال لیا اور میں نے کہا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، وہ اپنی عبادتوں میں یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ اس کی گارجین ہے اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی دوجا شریک ہے۔ شیطان آتا ہے آپ کے پاس، وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو کہتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق السماوات والارض فیقول اللہ، کہ شیطان آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کیا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ پہلے تو کہتا ہے کہ من خلقکم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ فیقول من خلق اللہ، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بیان فرما دیا۔ اگر ایسا وسوسہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم آمنت باللہ و رسول ہی کہیں، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل بیان فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی پناہ طلب کرے اور اپنے اس وسوسے سے وہ باز آ جائے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو شیطان ہم میں سے نیک لوگوں کے پاس آ کر ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، اور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے اور اس بات پر فتاوے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں شیطان اللہ کے تعلق سے برا وسوسہ ڈال رہا ہے اور وہ اس وسوسے کو غلط سمجھ رہا ہے تو یہ اس کے ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے، کیونکہ ہر مومن کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ شیطان ہمارے پاس آ کر ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ یہ تب سے چلا آ رہا ہے جب آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان دشمنی ہوئی، اور یہ قیامت تک چلا آتا رہے گا۔ اس وسوسے سے اس امت کے افضل ترین لوگ نہ بچ پائے، لیکن انہوں نے وقت رہتے اس وسوسے کا علاج کیا، شیطان کو اپنے سے دور بھگایا، علاج نبوی حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسوسے کے ذریعہ مومن کی آزمائش کرتا ہے، وسوسے کے ذریعہ مومن کی آزمائش کرتا ہے۔ جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کے بدولت ان وسوسوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے شیطان اسے بہکا دیتا ہے، اسے گمراہ کر ڈالتا ہے۔ اور یہی دلیلیں دی گئی، صحابہ کرام کی آثار بیان کیے گئے جو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تلک محض الایمان، یہ محض ایک خالص ایمان ہے۔ یہ خالص ایمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے کہ وسوسہ آنا انسان کے ایمان ہونے مومن ہونے کی علامت ہے، یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان تو وہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ پر یقین پیدا ہو۔ یقین کا نام ایمان ہے، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی تقدیروں پر ایمان، ان تمام چیزوں پر یقین، اسے ایمان کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ کے آنے کو اللہ کے نبی نے جو صریح ایمان قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ انسان اس وسوسے سے ڈرتا ہے، اس وسوسے سے خوف کھاتا ہے اور اس بات کا خوف ظاہر کرتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسوسے کے ذریعے ہماری پکڑ نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا خوف اس کے اندر ایمان کو پیدا کرتی ہے،
اور وہ شخص اپنے آپ کو اس وسوسے سے بچاتا ہے، معلوم یہ چلا کہ وسوسہ بذات خود ایمان نہیں ہے، بلکہ جس شخص کے اندر وسوسہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ اس وسوسے سے بچ رہا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے جو ان کے دل میں وسوسے کے طور پر پیدا ہوتا ہے، ما لم تتکلم و تعمل به، جب تک کہ وہ اس کے اوپر بات نہ کرے یا اس پر عمل نہ کر ڈالے۔ تو ایک مومن کے دل میں جب وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر جاتا ہے، اور یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی پکڑ کا خوف یہ اس کے دل میں ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خالص ایمان ہے جو ایک مومن کے ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے، لیکن جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں شیطان انہیں گمراہ کر ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہیں لا رہا ہے، تو وہ پھر دوسرے راستے سے ہمارے پاس آتا ہے۔ اب تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تدبر و تفکر نہیں کرنا ہے، اللہ کے سلسلے میں ہمیں ویسا ہی ایمان رکھنا ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جتنی ہمیں خبر دی ہے ہم اس کے اوپر ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں، نہ اس میں کمی کرتے ہیں، نہ اس میں بیشی کرتے ہیں، نہ اس کی تحریف کرتے ہیں، نہ اس کے اندر ہم تعویل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس کے سننے کی کیفیت کیسی ہے، اس کے دیکھنے کی کیفیت کیسی ہے؟ کیا اس کے پاس ہماری آنکھوں کی طرح دو آنکھیں ہیں؟ کیا اس کے پاس ہمارے کانوں کی طرح دو کانیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے، اس کے پکڑنے کی حیت کیسی ہے؟ کیا ہماری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے 5 انگلیوں کی طرح؟ یہ تمام چیزوں میں اہل سنت والجماعت پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور شیطان انہی ابواب سے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس کے دل میں علم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانکاری ہوتی ہے، آپ نے جو امت کو تعلیم دی ان تعلیم سے آگاہ ہوتا ہے، تو یقیناً ان تمام وسوسے سے وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کیجئے، تو جب شیطان ان تمام چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے آپ کے دل میں برے گمان پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر بندہ میرے بارے میں غلط گمان کرتا ہے، برا گمان کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ برا ہی سلوک کروں گا۔ بندے کا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلوک اس بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس کے دل میں غلط گمان پیدا کرتا ہے، آتا ہے آپ کے پاس، کہتا ہے کہ اتنی اچھی نمازیں پڑھ رہے ہو، بغل میں کوئی بیٹھا ہے تم اسے دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو۔ اس کا ارادہ ریاکاری کا نہیں تھا، اور اس کی عبادت کے اندر ریاکاری داخل کر کے اس کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شخص صدقہ کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص تمہیں دیکھ رہا ہے صدقہ کرتے ہوئے، صدقہ نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اب وہ شخص سوچتا ہے کہ صحیح بات ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، ہمیں نے اگر اس کے سامنے صدقہ کر دیا تو ہمارے دل کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی، اور وہ صدقہ سے رک جاتا ہے۔ اس وقتی طور پر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ایک نیک کام سے اسے روک دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صدقہ کرتے، آپ نیکی کا کام کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے اندر ریاکاری نہ داخل ہونے کی توفیق مانگتے، لیکن شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا اور آپ کو اس نیک کام سے بہکا دیا۔ ایک شخص ٹھنڈی کے دنوں میں فجر کی نماز کے لیے آتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اتنی ٹھنڈی میں وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہو، یقیناً لوگ تمہیں بڑا بہادر کہیں گے، لوگ تمہیں نمازی کہیں گے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ صحیح بات ہے، اگر میں وضو کر کے نماز کے لیے چلا گیا تو ریاکاری ہو جائے گی،
شیطان ان تمام ذریعوں سے اسے نیکی کے کاموں سے دور کر دیتا ہے، اسے نیکی کے کاموں سے خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تمام شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی حربیں ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہمارے اور معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ پاکیزگی اور طہارت کے اندر جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، لگ بھگ اس امت کی اکثریت اس کے اندر ملوث ہے۔ ایک شخص وضو کر رہا ہوتا ہے اور اپنے وضو میں بار بار وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، بار بار اپنے چہرے کو دھوتا ہے، بار بار اپنے پاؤں کو دھوتا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ میں تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی، وہ یہ کام دہراتا ہے۔ یہ کام وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے نہیں دہرا رہا ہے، وہ شیطان کے وسوسے کے چنگل میں ہے، اسی وجہ سے وہ اس کام کو بار بار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، آپ بھی پاکیزگی کا غسل کرتے تھے، آپ جنبی ہوتے تھے تو آپ جنابت کی طہارت لیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے جو آدھے لیٹر کے برابر ہوتی ہے، تقریباً آدھے لیٹر، کچھ کم بیشی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے جو 2.5 یا 3 کلو کے برابر، بعض لوگوں نے 3 کلو کہا ہے، ایک سا 3 لیٹر مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ اتنے پانی میں آپ کا وضو بھی ہو جایا کرتا تھا اور اتنے پانی میں آپ کا غسل بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن ہمارا کیا معمول ہے کہ ہم ایک اعضائے وضو کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 5 مرتبہ دھوتے ہیں اور ہمیں تسلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام کام سنتوں کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، لیکن آپ نے 3 مرتبہ سے زیادہ کبھی کسی اعضائے وضو کو دھویا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ سے جس نے زیادہ اپنے اعضائے وضو کو دھویا، گویا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس نے دین کے اندر ایک ایسی چیز رائج کی جو دین کا حصہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو رد کر دیتا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ تو وضو کرنے میں، طہارت حاصل کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم پانی کا استعمال کریں، اور اپنے اعضائے وضو کو ہم 1 مرتبہ دھو کر بھی ہم وضو جیسی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، 1 مرتبہ دھو کر بھی۔ آج بعض احباب نے 1 مرتبے کا انکار ہی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایات اس سلسلے میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے بعض اعضائے وضو کو 1 مرتبہ صرف دھویا ہے، بعض اعضائے وضو کو آپ نے 3 مرتبہ تک بھی دھویا ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ 1 مرتبہ بھی کسی اعضائے وضو کو دھو کر وضو جیسی عبادت انجام دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مکمل ہو، کہیں کوئی حصہ خشک نہ رہ گیا ہو۔ تو یہ آج شیطانی وسوسہ ہے۔ ایک شخص غسل خانے میں جاتا ہے غسل کرنے کے لیے اور بار بار اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے، اسے تسلی نہیں ہو رہی ہے، اسے تشفی نہیں ہوتی ہے، غسل خانے سے باہر نکلتا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ غسل خانے کا کچھ پانی کا چھینٹا پڑ گیا ہے، وہ پھر سے جاتا ہے، اپنے پاؤں کو، اپنے کپڑے کو دوبارہ دھوتا ہے، وہ پھر سے باہر آتا ہے۔ یہ تمام کے تمام شیطانی وسوسے ہیں جو ہمیں سنت کے خلاف لے کر جا رہی ہے۔ بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کر رہا ہے، لیکن شیطان اسی میں خوش ہے کہ آج اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اسے معمولی چیز میں اس نے بہکایا ہوا ہے، کل وہ بڑا ہاتھ مارے گا۔ تو یہ آج مسلمانوں کی حالت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ روایت بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے، 1 سا پانی سے آپ غسل فرما لیا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا کہ اتنا پانی تو میرے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم سے افضل انسان، تم سے زیادہ بالوں والا انسان، تم سے زیادہ خوبصورت انسان، اس کے لیے تو یہ پانی کافی ہو جاتا تھا اور تمہارے لیے یہ پانی کافی نہیں ہوتا۔ تو یہ شیطانی وساوس ہے جو ہمارے پاس ان متفرق دروازوں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنائیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے، ہر معاملے میں، صرف عبادات میں ہی نہیں، انسان طہارت کر رہا ہو، انسان پاکیزگی اختیار کر رہا ہو، معاملات کر رہا ہو، چل پھر رہا ہو، ان تمام چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے، یقیناً انسان ایسی صورت میں شیطان کے وسوسوں سے بچ جائے گا۔ طہارت اور پاکیزگی میں وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، کہ کسی معاملے کے اوپر آپ کا یقین ہونا، اس یقین کو محض ایک شک ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کی حالت میں ہو، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ، اور اس نے اپنے پیٹ میں کسی طرح کی کچھ محسوس کی، کوئی گڑبڑی محسوس کی، اور اس کے اوپر معاملہ ملتبس ہو گیا کہ کیا پتہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ وہ آواز کو پائے یا وہ بو کو پائے۔ یہی حدیث کو لے کر علماء فقہ نے یہ اصول بنایا کہ آپ کے اوپر وضو کا یقین ہے، آپ نے عصر کے لیے وضو کیا، مکمل یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، مغرب کا وقت آ گیا، آپ کے پاس بس صرف شک ہے، شک کہ کیا پتہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، شک ہے، تو یہ شک کی بنا پر ہم اس یقین کو خارج نہیں کر سکتے، ہم اس وضو کا اعتبار کریں گے جو ہم نے عصر کے وقت کیا تھا۔ کسی یقین کو ختم کرنے کے لیے اس جیسا یقین ہی چاہیے، جس طریقے سے آپ مکمل یقین کے ساتھ آپ نے وضو کیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ باوضو ہیں، اور جب آپ سے ہوا خارج ہو گئی آپ نے استنجا وغیرہ کر لیا، یہ بھی یقین کے ساتھ ہوا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو یقین کو ختم کرنے کے لیے اس جیسا یقین ہی چاہیے، محض شک کی بنا پر ہم کسی یقینی معاملے کو رد نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماخوذ یہ قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو بے شمار وساوس سے ہم بچ جائیں گے۔ تو یہ علاج علماء امت نے بتایا ہے کہ اگر طہارت اور پاکیزگی کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو ہم اس علاج کو اپنا کر دیکھیں۔ اسی طریقے سے انسان جب طہارت حاصل کر لیتا ہے، پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، تو وہ اپنے شرمگاہ کی جگہ پر کچھ گیلا پن محسوس کرتا ہے، اور اس مسئلے کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ شیطان آپ کے پاس آ کر یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نے وضو تو کر لیا لیکن کچھ خطرہ لگتا ہے کہ وضو کے بعد خارج ہو گیا ہے، جاؤ دوبارہ سے وضو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال توضأ ونضح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تھے تو پیشاب کے بعد آپ جب وضو کرتے تھے تو وضو کا کچھ پانی لے کر آپ اپنے شلوار میں مارتے تھے، آپ چھینٹا مارتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پانی کا چھینٹا مارتے تھے کہ وہ شلوار کا وہ حصہ گیلا ہو جاتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بعد ساتھیوں نے یہ شکایت کی کہ وضو کے بعد اس طرح کا وسوسہ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ وضو کے بعد اپنے شلوار میں چھینٹے مار لیا کرو۔ اس کا ایک دو فائدہ تو ضرور ہے، ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جا رہی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان اگر آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہے گا کہ لگتا ہے تمہارے کوئی قطرہ خارج ہوا ہے، تو وہ انسان اس بات کو سمجھے گا کہ یہ کوئی قطرہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ پانی کا چھینٹا ہے جو ہم نے اپنی شلوار میں مارا ہے، اس طریقے سے شیطان دور بھاگے گا۔ تو یہ سنت آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ سنت ہم نے کھو دیا ہے، اور اس سنت کے اوپر عمل کرنے والوں کے تعلق سے ہم نے حیرت انگیز نشانیاں دیکھی، حیرت انگیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھی ہے۔ جن کو سلاسل البول کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے نکالنے کی بیماری ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ اس سنت کو اپنا کر دیکھیں، انشاءاللہ وہ سلاسل البول کی بیماری ان سے ختم ہو جائے گی۔ قطرے نکلنے کی جب بیماری ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جب وضو کرتے ہیں اس وضو کے پانی کو یا ہاتھ میں کچھ ایکسٹرا پانی لے کر وہ اپنے شلوار پر چھینٹے مارے، انشاءاللہ اس کی یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔
تو اس سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک شیطان سے ہمیں محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للوضوء شیطانا یقال له الولہان، کہ وضو کے لیے بھی ایک شیطان ہے جس کا نام الولہان ہے۔ انسان جب وضو کر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا وسواس الماء، پانی کے وسوسے سے بچو، تو یہ چھینٹا مارنا اس الولہان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جو شیطان وضو کے اوپر معمور کیا گیا انسان کو بہکانے کے لیے، اس کے وضو میں شک ڈالنے کے لیے، تو یہ چھینٹا مارنا ہمیں اس شیطان سے بچا لیتا ہے۔ یہ تو دینی فائدہ ہے، طبی فائدے بھی ہیں جو ہم نے بتایا۔ اسی طریقے سے شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ بھی ہے جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، پانی کا اسراف کرنا۔ پانی کا اسراف کرنا یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ انسان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر بھی پانی کے ضیاء کا حکم نہیں دیا جہاں پر پانی بہہ رہا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وضو کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ وضو میں یہ کیسا اسراف ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تم میں سے اگر کوئی شخص جاری نہر کے پاس بھی بیٹھے، کسی دریا کے پاس بھی بیٹھے، تو اس سے اتنا ہی پانی استعمال کرے جتنا اس کے لیے کافی ہے۔ اضافہ شدہ پانی یا اسراف شدہ پانی وہ اپنے بدن کے اوپر نہ ڈالے یا اپنے لیے وہ استعمال نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ سنت کو تعلیم دی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے زمانے میں جب گرمی اپنے شباب پر ہے، آپ دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو پانی کا شدید بحران ملے گا، پانی کی شدید قلت ملے گی، لیکن الحمدللہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پانی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی وافر مقدار عطا فرمائی ہے، ہمیں پانی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ وقتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، لہذا پانی کے اسراف سے بچیں۔ آج ہمارے یار احباب کیا کرتے ہیں؟ وضو کرنے کے لیے نل کھولتے ہیں اور اس وضو کر کے بہانے میں کئی لیٹر پانی بہا دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ پانی کا ضیاع بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی جا رہے ہیں۔ جب ہم غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جاتے ہیں تو ہم غسل کرنے کے لیے غسل کرتے وقت ہم کئی لیٹر پانی ایسے ہی بہا دیتے ہیں، تو یہ پانی کا ضیاع ہے، یہ پانی کی بربادی ہے۔ پانی کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھئے جن کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، جن کو اپنی اعضائے اپنی حوائج بشریت کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس وافر مقدار میں پانی نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے اندر بھی بعض علاقوں میں پانی کا بحران ہے، لوگ پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، حکومتوں سے گہار کر رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں نہ ہونے کے بعد بھی اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کی تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ تبھی کرتا ہے جب ہم اس نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام نعمتیں ہم سے اٹھا لیتا ہے۔ تو پانی کی قدر کیجئے۔ آج ہمارے گھروں میں جو موٹر لگا ہوا ہے، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ کنویں سے اور تالاب اور نہر سے پانی بھر بھر کے لاتے تھے اپنی بالٹیوں میں، تو ان کو معلوم رہتا تھا کہ پانی کی اہمیت کیا ہے، وہ پانی کو اسی حساب سے خرچ کرتے تھے، جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا ہی استعمال کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں موٹر لگا ہوا ہے، آج ہم نے مشینیں لگوائی ہوئی ہیں، یہاں ایک سوئچ دبایا اور ہزاروں لیٹر پانی ہمارے ٹنکی میں فل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پانی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کی اہمیت ہم نے کھو دی ہے، اور پھر ہم سینکڑوں لیٹر پانی یوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ تو پانی کی اہمیت کو سمجھیے۔ بعض مفکرین نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر
वर्ल्ड वार 3 अगर होगी तो वो पानी को लेकर ही होगी। अगर कोई हुकूमत दूसरे हुकूमत से दुश्मनी करती है और उसको मज़ा चखाना चाहती है तो अपने पानी के रास्ते को ही बंद कर देती है। तो ये पानी की अहमियत को समझिए, पानी के इसराफ से बचिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर सिर्फ खाने के ऊपर इसराफ करने वाले को तंबीह नहीं की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि तुम लोग खाओ पियो और इसराफ ना करो। खाने में भी इसराफ नहीं करना, पीने में भी इसराफ नहीं करना। तो ये इस ज़रिए से शैतान हमारे पास आता है और हमें हमारे दिलों में वसवसे डालने की कोशिश करता है। एक शख्स बार बार वज़ू कर रहा है, बार बार गुस्ल कर रहा है और उसके दिल में ये तसल्ली नहीं होती है। वह सोचता है कि इतने कम पानी में, एक सा पानी में इंसान मुकम्मल गुस्ल कैसे कर सकता है। जब ये सोच उसके दिल में पैदा होती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ख़िलाफ़ एक दाना उसके दिल में पड़ जाता है। वो सोचता है कि कैसे अल्लाह के नबी ने एक सा पानी में गुस्ल कर लिया, ये तो लामहाल चीज़ है। तो ये तमाम शैतानी वसाविस हैं, ये शैतानी हीले हैं जिसके ज़रिए से वो आपके पास आकर आपके दिल में वसवसे डालता है, आपकी इबादतों को ख़राब करने की कोशिश करता है, आपको इबादतों से ताख़ीर करता है कि यहाँ आप वज़ू और गुस्ल के चक्कर में रह जाएं और यहाँ इबादत का अव्वल वक्त निकल जाए, यहाँ नमाज बाजमात निकल जाए। तो हमें चाहिए कि हम शैतान के वसवसों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करें। इसी तरीके से पानी की बाब में सहाबा किराम की जब हम ज़िंदगी देखते हैं तो हमें इस सिलसिले में भी बहुत सारे आसार देखने को मिलते हैं। एक किबार सालिहीन में गुज़रे हैं असवद बिन सालिम, वो पानी बड़ा इस्तेमाल किया करते थे, पानी बड़ा इस्तेमाल किया करते थे। एक मरतबा उन्होंने ख्वाब में देखा कि किसी ने उनसे कहा कि सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह ने कहा कि जो शख्स 3 मरतबा से ज़्यादा वज़ू करने में पानी का इस्तेमाल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इस अमल को आसमान की तरफ उठाता नहीं है। उसी तरीके से इमाम राज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, किसी का वाक़या बयान करते हुए कि लश्कर में किसी ने एक शख्स को वज़ू कराया तो इतने कम पानी से उसने वज़ू कराया कि मुझे उस शख्स को छुपाने की ज़रूरत महसूस हुई कि कहीं लश्कर वाले देख कर ये ना कहे कि इसने अच्छे तरीके से वज़ू ना किया है। तो ये हमारे असलाफ थे जिन्होंने पानी की अहमियत को समझा और इस सिलसिले में वाक़ होने वाले शैतान के वसवसे को भी समझा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाही आलमीन हमें शैतान के वसवसों से, शैतान के शर से, शैतान के हीले से, उसके हथकंडे से हमें महफूज रखे। इलाही आलमीन हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों को, उनके उसवा हसना को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।